buying real estate is not only the best way, it is the quickest way, the safest way, but the only way to become wealthy. So اب یہ ذرا فگر دیکھیں. نمبر 1, آپ کو حیرانگی ہوگی کہ امریکہ کے اندر 156 ٹریلین, دنیا کی سب سے بڑی اکانومی کی بات کر رہا ہوں. جب آپ پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں نا, او جی چھڈو جی, ریئل اسٹیٹ نے ملک کا پٹھا بٹھا دیا ہے, اور جناب اس کو بند کریں, دیکھیں ہماری انڈسٹری بیٹھ گئی. اور بھائی سب باتیں ٹھیک کر رہے ہو, لیکن تم یہ بھی دیکھ لو, لیٹس لک ایٹ دا لارجسٹ اکانومی آف دا ورلڈ فرسٹ. 156 ٹریلین ڈالر کے ایسٹس ہیں اس ملک کے. اس میں اس وقت ایک جنریشن ہے جس کو آپ بیبی بومر کہتے ہیں. بیبی بومر وہ جنریشن ہے جو اس وقت دنیا میں امیر ترین جنریشن ہے. وہ کون سی جنریشن ہے؟ وہ جنریشن ہے جو 1955 سے لے کے 1964 تک پیدا ہوئی ہوئی. یہ جو جنریشن ہے نا, یہ اپنی اننگ کھیل چکی ہے. They have a lot of money. They have played their inning very well. They are holding also 156, اور یہ یو ایس کی بات ہو رہی ہے. صرف امریکہ میں 156 ٹریلین ڈالر کے ایسٹس ہیں, جس میں سے 50% ایسٹ بیبی بومرز کے پاس. اب آ جائیں اس کی کلاسیفیکیشن, کہ اس کلاسیفیکیشن میں انہوں نے کیا کیا ہوا. اب یہ اس متھ کو میں آپ کو جواب دینے لگا ہوں جو لوگ سمجھتے ہیں بزنس پیسہ کماؤ تو جڑا بچے بزنس ہی پا دو. تو یہ ڈیٹا ہے کہ جناب پرائیویٹ بزنسز کے اندر 7.9 ٹریلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے. صرف 18.3 ٹریلین ایسٹس میں ہے ریئل اسٹیٹ میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بزنس سے کماتے ہیں اس لیے کہ اپنی ایک عمر آتی ہے نا جب آپ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے 50 کے بعد میری ایکٹیو انکم کم ہو جائے گی اور پیسو میں نے بڑھانی ہے. ایکٹیو انکم کیا ہے؟ بزنس کی انکم, نوکری کی انکم, تنخواہ, سیلری. پیسو انکم کیا ہے؟ رینٹ آنا شروع ہو جائے, انویسٹمنٹ سے پیسے آ جائیں, پروفٹ آ جائے کہیں سے, وہ پیسو انکم ہے. تو یہ بزنس سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور انویسٹمنٹ میں سارا پیسہ بزنس سے ادھر ٹرانسفر کر دیتے ہیں ریئل اسٹیٹ کے اندر. یہ اس کے حوالے کے دیا جا رہا ہے جس کو کہتے ہیں کتنی بڑی اکانومی. اور بھائی ادھر بھی یہی حال ہے. ایکویٹیز اور میوچل فنڈز کے اندر یہ جو آپ کے اسٹاک مارکیٹس ہیں, جو میوچل فنڈز ہیں, 19 ٹریلین ڈالر. پینشن ان کی 16.2 ٹریلین کے پینشن کے فنڈ ہیں. ادر ایسٹس میں کیا ہے کہ جناب آپ کے پاس گاڑی ہے, آپ کے پاس فرنیچر ہے, آپ کے پاس اور چیزیں ہیں جو کہ تھنگز آف ویلیو, سونا ہے آپ کے پاس, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ڈیوریبل ایسٹس, انٹیک فرنیچر ہے, انٹیک گاڑیاں ہیں. تو یہ ڈیوریبل ایسٹس کچھ ہوتے ہیں جناب 2.9 ٹریلین کے, ادر ایسٹ 13.8 ٹریلین کے, اینڈ دے آر ہولڈنگ آن ٹو 78.1 ٹریلین ڈالر ان ایسٹس. بیبی بومر ایک جنریشن, 1 جنریشن. ٹھیک ہو گیا. اب آگے آ جائیں جنریشن ایکس, اس کے بعد کی جنریشن جو 65 سے 79 تک پیدا ہوئے ہیں. 1965 کے بعد پیدا ہوئے ہیں, 1979 سے پہلے پیدا ہوئے. ان کی حالت دیکھیں جی, their share is 29.5% in total assets. ان کی بھی 13.6 ٹریلین ڈالر ان کا ریئل اسٹیٹ میں ہے, اور ایکویٹیز میں 8.8 بلین ہے, پرائیویٹ بزنس میں 6 ٹریلین ہے, ادر ایسے ان کے آپ سوچیں کہ ڈبل سے زیادہ ریئل اسٹیٹ میں ہوگا, بزنس سے ہمیشہ ڈبل سے زیادہ ریئل اسٹیٹ میں ہوگا. آگے آ جائیں تیسری نسل ملینیلز. یہ ملینیلز کون سے ہیں جی؟ 1980 کے بعد سے لے کے 1999 تک پیدا ہونے والے. 2.5 ٹریلین کی پینشن ہے, پرائیویٹ بزنس ان کا صرف 1.4 ٹریلین کا ہے, ریئل اسٹیٹ میں ان کا بھی 5 ٹریلین لگا ہوا ہے, اباؤٹ 4 ٹائمز آف دا بزنس. ڈیوریبل ایسٹس 1.5 ٹریلین کی ہے,
ایکویٹیز اور میوچل فنڈ جو سے ہیں وہ 800 بلین کے ہیں. ادر ایسٹس $2.1 ٹریلین کے ہیں. تو میں جب انویسٹمنٹ لوگوں کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ اس کی عمر دیکھ کے, اس کا فنڈ دیکھ کے, اس کو یہ بتاتا ہوں کہ اپنے ویلتھ اسٹیٹمنٹ کیسے بلڈ کریں, جس کا آبجیکٹیو ہے. سو ہی کوڈ انجوائے دا منی ہی ہے, اس کو جو ہے بجائے اس کے کہ وہ بھاگتا رہے اسی کے پیچھے. اور سائلنٹ جنریشن وہ ہے جو کہ بنیادی طور پہ ان سے بھی پہلے 1928 سے 55 والی, جو کہ پاکستان میں شاید اب کم ہی ہوں گے باہر, کیونکہ لائف سپین بڑھ گیا ہوا ہے, وہاں پہ وہ موجود ہیں. تو یہ وہ نیلا حصہ جو تھا یہ وہ ہے جن کے پاس $4.8 ٹریلین کے ریئل ایسٹس ہیں. تو اگر آپ اس کی سمری دیکھیں تو سائلنٹ جنریشن کے بعد 18.6 ہے, بیبی بومرز کے بعد 78.1 ہے, جنریشن ایکس کے پاس $46 ٹریلین ہے, ملینئرس کے بعد $13.3 ٹریلین کے ٹوٹل ایسٹس ہیں, اور ریئل اسٹیٹ کا ٹوٹل کنٹریبیوشن اباؤٹ $41.8 ٹریلین ہے. یہ میری اور آپ کی مرضی کی بات نہیں ہے, میری اور آپ کی خواہش کی بات نہیں ہے, یہ ڈیٹا بتایا جا رہا ہے کہ بھائی جو گروز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. اس پہ انٹلیکچوئل ڈبیٹ آپ ضرور کر سکتے ہیں کہ بھائی ریئل اسٹیٹ میں پیسہ اگر پارک ہو جائے گا اور انڈسٹری میں نہیں جائے گا تو ملک کے حالات کیا ہوں گے, یہ ضرور کریں. لیکن بھائی جہاں پہ انڈسٹری بہت زیادہ ہے وہاں پہ بھی آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ 4 ٹائمز زیادہ پیسہ انہوں نے وہیں پہ لگایا ہوا رکھا ہوا ہے, ریئل اسٹیٹ میں رکھا ہوا ہے. تو اس لیے یہ سمجھنا کہ ریئل اسٹیٹ کی قیمت یہاں پہ ریئل اسٹیٹ سستی ہو جائے گی یا ریئل اسٹیٹ کا وہ بوم ٹائم ختم ہو جائے گا یا ریئل اسٹیٹ کا ایک سیپریٹ سیکٹر ہے, یا آپ ان کو ایک آئسولیٹ کر دیں گے بھائی یہ سارے ریئل اسٹیٹ کے بابے گئے نا, بھائی یہ آپ کا میٹر ہے. الٹیمیٹلی اگر یو آر لوکنگ فار ہیونگ اے سیکیور فیوچر, دس از یور فیوچر. بزنس آدمی اس لیے کرتا ہے, بزنس زندگی میں اس لیے بزنس نہیں کرتا ہے میں کمائی جاؤں, بزنس اس لیے کرتا ہے کہ یار میں اپنا گھر بنا لوں, اپنا بڑھاپا سیو کر لو, کنٹیجنسی کے لیے ہو, بچوں کو پڑھا دوں, اور ٹھنڈ پروگرام ہو. بزنس اس لیے کیا جاتا ہے. آپ سوچیں یہ وہ جنریشن ہے جو جنریشن اکثر اوقات نا وی اسٹارٹ میکنگ کمپیریزنس. ایک آدمی مہینے کا فرض کریں 50 لاکھ کماتا ہے اور اس کا 30 لاکھ کا خرچہ ہے, بچے جا رہے ہیں, سارے کر رہے ہیں, دبئی جا رہے ہیں, فیسیں ہیں, گاڑیاں 3 رکھی ہوئی ہیں. تو ایک بندہ جس کی ساری ذمہ داریاں ختم ہو چکی ہیں اور اس کو صرف 5 لاکھ روپے چاہیے, صرف 5 لاکھ چاہیے, اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, کوئی لائبلٹی ہے ہی نہیں اس کی. تو وہ تو یہی کہے گا کہ یار مجھے کہیں سے پیسیو انکم آ جائے 5 لاکھ کی, میرا آرام سے گھر بیٹھا ہوا. تو یہ وہی کر رہے ہیں. دیٹ از وائی دے انویسٹ ان دا ریئل اسٹیٹ ٹو جنریٹ پیسیو انکم, کیونکہ اسٹاکس میں پیسیو انکم نہیں آتی, انویسٹمنٹ کے آپ کو کٹھا چنک آ جاتا ہے. ریئل اسٹیٹ سے آپ کو پیسیو انکم مہینے کی کرایہ آنے شروع ہو جاتا ہے. ویلتھ کتنی ہے ایسٹس کو نکال کے وہ یہ ہے. تو بنیادی طور پہ جناب 90% آف دا آل ملینئرز بیکم سو تھرو اوننگ ریئل اسٹیٹ. جو یہ کہتے ہیں نا ریئل اسٹیٹ کو نکال دیں اور بھائی چھوڑیں جی اچھی باتیں کریں, یہ جتنے یوٹیوبر ہیں نا میں ان سے کہتا ہوں یہ تمہاری چاندنی ساری زندگی نہیں رہنی, ابھی بھی ریئل اسٹیٹ میں ڈال لو. یہ اشیاء کیے جاتے ہیں, گڈیاں خریدی جاتے ہیں, سیرا کر کر کے وہ جناب وہ کیا ہوتا ہے ویلاگ بنائی جاتے ہیں. تو ایسٹ کسی کے کچھ نہیں ہے, لائف سٹائل ہے, یشی ہے. روز کا وہ 50,000 روپے خرچ کر رہے ہوتے ہیں, ہوٹل میں بیٹھ کے دوستوں کو بلاتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں ویلاگ بنانے کے لیے. وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ میرا ویڈیو اگر ہٹ ہو گئی تو اس میں مجھے جناب 5 لاکھ روپے آ جائے گا, 10 لاکھ آ جائے گا. تو ان کے خرچے اس حساب سے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹ آل ڈپینڈس کہ وٹ از یور نیٹ ورتھ, آپ کی نیٹ ورتھ کیا ہے, جس کے لیے سارا پواڑا کیا جاتا ہے, اتنی محنت آدمی کرتا ہے اس اینڈ کے لیے ٹو ہیو اے کمفرٹیبل لائف یار, اینڈ دیٹ از ناٹ پاسبل وداؤٹ گیٹنگ انٹو دا ریئل اسٹیٹ. سو یہ گرو کہہ رہا ہے, یہ اینڈریو کارنیگی کہہ رہا ہے, اسکاٹش بزنس مین. اسی طریقے سے امریکہ کا صدر کہتا تھا ریئل اسٹیٹ کی ناٹ بی لاسٹ اور اسٹولن نار کین اٹ بی کیریڈ اوے, پرچیزڈ وتھ کامن سینس, پیڈ فار ان فل اینڈ مینیج ود ریزنیبل کیئر. اٹ از اباؤٹ دا سیفسٹ انویسٹمنٹ ان دا ورلڈ. Okay, so buying real estate is not only the best way, it is the quickest way, the safest way, but the only way to become wealthy.
اگر آپ نے ویلدی ہونا ہے تو اس کے لیے ریئل اسٹیٹ میں یہ سمجھنا کہ ریئل اسٹیٹ میں جو ہے وہ چوائس نہیں ہے. آپ کے پاس یہ چوائس ضرور ہے کہ بیسڈ آن یور ایج یو کین آلویز میک اے پورٹ فولیو آف یور انویسٹمنٹ کہ چلو یار میں 50% ریئل اسٹیٹ میں ڈال دیتا ہوں, 25% اسٹاک میں ڈال دیتا ہوں, 10% کا سونا لے لیتا ہوں. یو کین آلویز پلے ود دیٹ. بٹ آپ یہ کہیں ریئل اسٹیٹ سے جان چھٹ جائے گی, نہیں چھٹنی. اور کیونکہ جان نہیں چھٹنی, دنیا کے لوگوں کو پتہ ہے اس کے اندر سیکورٹی ہے, اس لیے اس کی قیمتیں کم نہیں ہونی, اس کی ڈیمانڈ کم نہیں ہونی.